بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بڑبڑا کر نیند سے جاگ اٹھی۔ اس کا سارا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ گہری سانس بھرنے کے بعد حواس قابو میں آئے تو وہ موبائل اٹھائے باہر نکل آئی۔ کافی دیر سوچ و بچار کے بعد اس نے میسیج لکھا اور بھیج دیا۔ اب اسے جواب کا انتظار تھا۔ رویہ 4 بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی بہن، ماں باپ کی نازک مزاج اور ناز و نم میں پلی اکلوتی بیٹی عقیقہ اس کی اکلوتی دوست تھی۔ دونوں اسکول کے زمانے کی سہیلیاں تھیں، اب کالج میں بھی ساتھ تھیں۔ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، یوں دونوں گھرانے ایک دوسرے سے خوب واقف ہو گئے تھے۔ آج بھی رویہ کمبائنڈ اسٹڈی کے بہانے سے عقیقہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ عقیقہ سلیش لینے کچن میں آئی تو وہاں رافع کو کھڑا پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری سہیلی کی لائی ہوئی چیزوں پر نظر نہ رکھو۔ اسے فریج کا دروازہ کھول کر چیزوں کا جائزہ لیتے دیکھ کر بولی۔ میری تو صرف چیزوں پر ہی نہیں بلکہ تمہاری سہیلی پر بھی نظر ہے، منہ دھو رکھو۔ خبردار ایسی ویسی بات کی، میری سہیلی یوں ہی نہیں ہے۔ اگر میں سنجیدہ ہوں تب بھی، فی الحال تو سنجیدہ کی بجائے غیر حاضر دماغ لگ رہے ہو۔ یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ وہ شرارتی سے انداز میں کہتی کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں رافع کی بات آئی تو وہ چونک اٹھی۔ رافع اس کا خال زاد اور رضاعی بھائی تھا۔ رافع سے بھائی جتنا عزیز تھا، وہ رویہ نے اس کی بہن کی کمی پوری کر دی تھی۔ کیا یہ اچھا ہوا اگر رویہ اور رافع ایک ہو جائیں؟ ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ رافع کے اصرار پر وہ رویہ کے سامنے ذکر چھیڑ بیٹھی۔ رویہ کے اسپاٹ تاثرات نے عقیقہ کو نادم کر دیا تھا، مگر عقیقہ کی ثابت قدم کوششوں سے رویہ رافع سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، اور پہلی ہی ملاقات میں سرمستی پرکشش آنکھوں والے رافع نے رویہ کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اس نے رافع کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، مگر وہ اسے جھڑک کر لا تعلقی بھی نہیں اپنا سکی تھی۔ جب رافع کے چکر بڑھنے لگے تو رویہ نے صاف الفاظ میں عقیقہ کے ذریعے کہلوا بھیجا کہ اپنی امی کو گھر بھیجے۔ رافع خود بھی یہی چاہ رہا تھا، چنانچہ ارادے پہ عمل کر ڈالا، مگر امی کا رد عمل دیکھ کر تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ ایسی چراغ پا ہوئیں اور وہ وویلا مچایا کہ خدا کی پناہ، اس نے بھلا اپنی ماں کا یہ رخ کب دیکھا تھا؟ وہ بغیر بتائے لاہور چلا آیا اور سیدھا عقیقہ کے پاس آ کر دم لیا۔ وہ پریشان حال عقیقہ کو ہماری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا کہ رویہ آ پہنچی۔ رافع کی آواز نے اس میں سرشری کی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ اپنا نام سن کر بلا ارادہ ہی وہ وہاں رک گئی تھی اور دروازے سے لگی ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے لگتا ہے غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ میں نے خود جا کر ماما کو بول دیا کہ میں رویہ کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ اندر سے ماما ایسی سوچ رکھنے والی نکلیں گی۔ کیا ہوا؟ یہ عقیقہ کی آواز تھی۔ امی بہت غصہ ہوئیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگی کہ وہ غدار کی اتنی ہلکی لڑکی سے میری شادی کبھی نہیں کروائیں گی۔ بھائی کے بہانے آ کر دوست کے بھائی سے عشق کی پتنگیں بڑھائیں۔ کیا مطلب اس بکواس کا؟ رافع، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے کتنی مشکلوں سے رویہ کو راضی کیا تھا تم سے بات کرنے کے لیے۔ عقیقہ پھٹ ہی تو پڑی اور باہر کھڑی رویہ پر تو گویا آسمان الٹ پڑا۔ اس نے آگے کچھ نہ سنا گیا۔ اسے خود پر خبر نہ تھی کہ وہ اپنی بے جان وجود کو گھسیٹتے گھر کیسے پہنچی۔ رویہ یار، کیا ہوا؟ کہیں آنٹی نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ عقیقہ اس کی طبیعت خرابی کا سن کر دوڑی چلی آئی۔ عقیقہ میں غدار کی اتنی ہلکی کیسے ہو گئی کہ دوست کے بھائی سے عشق کی پتنگیں بڑھانے لگی؟ رویہ کا جواب سن کر عقیقہ کو ایک دم ندامت نے آ گھیرا اور وہ نظریں چرا گئی۔ اس دن کے بعد رویہ کو ایک چپ سی لگ گئی۔ عقیقہ کی تسلی، دلاسا، صفائی اور وضاحت کچھ بھی اس کی سنجیدگی توڑنے میں ناکام رہی۔ رافع کی منگنی کی خبر نے تو گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ جو آس اور آخری امید تھی وہ بھی نہ رہی۔ عقیقہ کو رافع پر رہ رہ کے تاؤ آ رہا تھا اور اس نے
اسے فون پر اسے سنا کر خوب بھڑاس نکالی اور اسے بلاک کر دیا، اور اس سب کے بعد رافع کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا سامنا کر سکے۔ سو لاہور کا رخ تک نہ کیا۔ البتہ رویہ کی دماغی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ اور بھائیوں کی جان پر بن آئی تھی کہ ہر وقت چہکنے والی مینا نے ایسا چپ کا روزہ رکھا تھا کہ الفاظ بھی گن گن کر بولتی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر بولتی تھی کہ ان کی خوش پوشاک لاڈلی کو اپنے پہنے ہوئے 2 روز کے میلے کپڑوں سے بھی کوئی الجھن نہیں ہوئی۔ طرح طرح کے کھانے اور چسکے کی چوکیں چند لقمے زہر مار کر ہاتھ کھینچ لیتی۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک گئی، مگر بے سو عقیقہ سے سوال جواب کیے تو وہ بھی خاموش کہ اب بتانے کو کچھ رہا ہی کب تھا۔ سائیکیٹرسٹ سے اس کی سیشن ہونے لگے۔ اس کے والد نے ایک کے بعد ایک ماہر نفسیات کو آزما چھوڑا، مگر بیٹی کا روگ اور سوگ نہ ختم کر پائے۔ عقیقہ کو خود کسی پل سکون نہ ملتا۔ ہر روز روحیہ کے گھر کے چکر لگاتی۔ ہاں، اتنا ہوتا کہ عقیقہ کے آنے پر وہ کچھ پرسکون نظر آتی تھی، اس سے حال دل کہہ سناتی، اس کے سامنے رو پڑتی کہ ایک وہی تو محرم راز تھی۔ اپنی بیٹی کے سکون کی خاطر انہوں نے عجیب فیصلہ کیا۔ وہ عقیقہ کو اس کی امی کے ہانسوں والی بن کر آ کھڑے ہوئے کہ وہ تذبذب میں پڑ گئیں کہ اکلوتی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ یوں کرنے کا تو نہ سوچا تھا کبھی، مگر بیٹی کے ہر روز کے چکر اور گھر پر ہو کر بھی ہر صبح اور رات بستر پر پہنچنے تک روحیہ کی فکر، ہر فون کی گھنٹی پر کان لگائے رکھنا اس سے پوشیدہ تو نہیں تھا۔ سو انہوں نے وہاں ہاں کرنی پڑی۔ یوں عقیقہ نے ان کے بڑے بیٹے سے نکاح کر کے روحیہ کی بھابھی بن کر اس کے گھر میں آ گئی۔ اس کی آمد سے روحیہ کی چپ ٹوٹی تھی۔ عفیفہ نے آتے ہی روحیہ کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا تھا۔ اس کی ادویات، سائیکیٹرسٹ کے سیشن، اس کو مصروف رکھنے کے لیے نئے حربے، ہر دم پرجوش باتیں، پارک اور تمام قریبی جگہوں کے دورے جو وہ کر سکتی تھی کر ڈالا۔ اس کا نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ وہ نئی دلہن دعوت ملبوسات جیسا کوئی بھی نہ تھا کہ وہ لائی ہوئی روحیہ کے لیے، بلکہ وہ خود اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے۔ ان تمام تر کوششوں کا خاطر خواہ اثر روحیہ پر نظر آنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سنبھل رہی تھی، اگرچہ ڈپریشن کے دورے اس پر ابھی بھی پڑتے تھے تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ سب کا سلوک عقیقہ کے ساتھ اچھا تھا، اس کے علاوہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ عقیقہ، مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ خود کو دیکھو، کہیں سے بھی دلہن نہیں لگتی۔ لوگوں کے تو سال سال تک چاؤ بھی پورے نہیں ہوتے۔ بس کہہ رہی ہوں، تم اور معظم ضرور شرکت کرو گے رافع کی شادی میں۔ تمہاری خالہ کا تو اصرار تھا کہ اپنے بھائی کی شادی میں ہفتہ پہلے تو آؤ، اور تم ہو کہ میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ عقیقہ پھٹ پڑی، مگر کیوں؟ کوئی وجہ تو ہو انکار کی۔ تم ہی اسے سمجھاؤ، بلکہ تم بھی چلو۔ تم تینوں ہی کتنی دوستی تھی۔ ماحول تبدیل ہوگا تو تمہیں بھی اچھا محسوس ہوگا۔ آخری جملہ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے رویہ سے کہا۔ عقیقہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ بے فکر ہو جائیں آنٹی، میں اسے سمجھاؤں گی اور ہم شادی میں ضرور شرکت کریں گے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ امی کے جاتے ہی عقیقہ اس کے سر پر جا پہنچی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہوش میں تو ہو نا؟ کیا کہا تم نے امی سے؟ ہاں ہوش میں ہوں، اور ایسا ہی ہوگا۔ رویہ کے شادی میں جانے کے اعلان کو سب گھر والوں نے خوش آمد فیصلہ قرار دیا تھا، مگر عقیقہ کا دل ہول رہا تھا۔ اس نے معظم کے سامنے بے چینی کا اظہار کیا تو جواباً وہ بھی اسے سمجھانے لگا۔ اچھا ہے، رویہ کا ماحول تبدیل ہوگا تو ذہن پر اچھا اثر پڑے گا۔ آخر میں سب رویہ کے سامنے ہاتھ تک جوڑ دیے کہ وہ اپنی جان پر ظلم نہ کرے، مگر اس کے سمجھانے پر اسے صرف اتنا ہی کہا کہ میں اپنے ضبط کو آزمانا چاہتی ہوں۔ عقیقہ بددلی سے اور رویہ ظاہری جوش سے رافع کی شادی میں آئے تھے۔ رویہ ماما کا فون سننے کی خاطر بھائی کی طرف چلی آئی کہ اپنے نام کے تذکرے نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ رافع کی بہن تھی جو شاید اپنے دوست سے کہہ رہی تھی، یہ ہے رویہ جس پر بھائی مر مٹے تھے۔ اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے، اماں نے اس سے دگنی خوبصورت بھابھی ڈھونڈ
نکالی ہے، مگر بھائی کا شوق ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ کیا ہے اس میں؟ شاید اماں ٹھیک ہی کہتی ہے، اپنے ناز و ادا سے اس نے بھائی کو دیوانہ بنا لیا ہوگا۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عقیقہ اس کے پاس پہنچی تو اس کی زرد رنگت پر نظر پڑتے ہی معظم کو کال میں لائی۔ امی کو روحیہ کی طبیعت خرابی بتاتے باہر کھینچ لائی، اسے کار میں بٹھایا۔ کیا ہوا تمہیں روحیہ ڈیئر؟ روحیہ کیا جواب دیتی؟ اس کا وجود تو لرزے کی زرد میں تھا، ہر سمت سے جملوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، اتنے زیادہ لوگوں میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کسی پرسکون جگہ لے چلیں۔ یوں ہی گھوم گھما کر وہ رات گئے لوٹ آئے تھے۔ ایک جامد چپ روحیہ پر اگلے 24 گھنٹے طاری رہی۔ عقیقہ کچن میں تھی کہ اس کے موبائل پر میسج وصول ہوا۔ رافع کی دلہن کے ہمراہ تصاویر دیکھ کر روحیہ کی طبیعت بگڑ گئی، فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی، سو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے منہ موڑ گئی۔ کیسرولہ پر تو گویا افتاد آن پڑی۔ بیگم کیسر پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے تو کیسر صاحب کے کندھے ایک رات میں ڈھلک گئے تھے۔ عقیقہ کو سب کو دلاسے دیتے دیتے، روتے ہوئے بھائیوں کو چپ کراتے، خود کو رونا تک نصیب نہ ہو سکا تھا۔ میت کی تجہیز و تدفین، تعزیت کرنے والوں کی آمد، اس کے شب و روز یوں گزر رہے تھے کہ اسے نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کا۔ اس کی امی بیٹی کو دیکھ کر تعصب میں مبتلا ہو رہی تھی، کہاں ان کی نازو پلی اپنا کھانا خود نہیں لیتی تھی اور کہاں یہ بیک وقت 7 افراد کی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ اور الجھن کے ہر کام سیکھتی چلی گئی۔ وہ اس سب کا قصوروار خود کو سمجھتی تھی، سو پہلے دن سے کفارہ سمجھ کر سب کچھ کرتی چلی آئی۔ اس تگ و دو میں سال تمام ہو گیا۔ اب گھر میں کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا گیا۔ مبشر اور مدثر ہاسٹل شفٹ ہو گئے تھے۔ امی جان اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھیں اور اس کی ممنون تھیں۔ ابا جان اس کو مجسمہ شفقت کہتے کہ اللہ نے ایک بیٹی لی تو دوسری بیٹی عطا کر دی، اور معظم اس کا سب سے بڑا شکر گزار۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ اس کو اتنی راحت و خوشیاں دے کہ گزشتہ تمام تکلیفوں کا ازالہ کر دے۔ اس کی ماں مطمئن تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ ماضی کی دبی سوچیں اسے گھیرتیں اور پچھتاووں کی لپیٹ میں آ جاتی۔ کاش وہ روحیہ کو نہ اکساتی، یہ سب کچھ ہوتا نہ یہاں تک بات پہنچتی۔ اس کو روحیہ کی باتیں یاد تھیں، وہ ارد گرد چلتی پھرتی محسوس ہوتی، دل پر اداسی چھاتی، وہ پھٹ پھٹ کر رو دیتی۔ سال بھر کے دبے آنسوؤں کو باہر نکالنے کا موقع بھی تو میسر آیا تھا۔ اسے کسی پل چین نہ آتا، عجب کلسی تھی، اب تو خواب میں بھی روحیہ ہی دکھائی دینے لگی تھی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک سائیکیاٹرسٹ جس سے روحیہ کو علاج کے دوران اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی کو صورتحال لکھ کر بھیج دی تھی۔ موبائل کی اسکرین چمکی، اس کی میل کا جواب آ گیا تھا۔ ڈیئر عقیقہ، آپ نے لکھا ہے کہ جو ہوا اس کی قصوروار آپ تھیں، مگر آپ کفارے کے طور پر اس کی بھابھی بنیں اور ساری مشکلات سہیں۔ اب جو آپ خود کو روحیہ کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہیں تو اس وہم سے خود کو آزاد کرائیں۔ اور آپ نے لکھا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ سب کچھ سچ بتا کر معافی مانگ لوں۔ تو ڈیئر، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہے تو یہ نعمت ہے، اور یہ بھی تو سوچیے نا کہ آپ کی مرحوم دوست کا پردہ کھل جائے گا، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کی الجھن کا بہترین حل یہ ہے کہ تمام سوچوں کو جھٹک کر مصروفیت اختیار کریں، جتنا ہو سکے خود کو مصروف رکھیں۔ اور اپنی دوست کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، ایصال ثواب، جتنا ہو سکے اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ عقیقہ کو اس کی الجھن کا سرا مل گیا تھا۔ اس نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھا دیا اور نوافل اور قرآن پاک کو پڑھ کر ایصال ثواب کرنے لگی تھی۔ امی اور بھائیوں کو بھی یہی تلقین کرتی نظر آتی کہ اس کے دل کو قرار آ گیا تھا، وہ پرسکون رہنے لگی تھی۔ مزید روح اس میں معظم کے الطافات نے پھونکی تھی۔ معظم اس کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ خوش تھی، مگر کبھی کبھی یہ خلش اسے ستاتی تھی کہ اے کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔